مسلمان ساتھیوں، جب تک ہم اپنا تعلق اللہ سے نہیں بنائیں گے، یاد رکھو مشکلات ہمیں گھیرتی رہے گی۔ جب تک ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جتنے بھی اللہ والے لوگ، بزرگ لوگ، یعنی جن کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، جتنے بھی ایسے لوگ دنیا سے گزرے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو کتنی پرسکون زندگی گزار کر کے وہ گئے ہیں۔ جب تک ہم اپنا ایمان مضبوط نہیں بنائیں گے، اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑیں گے، جب تک ہمارے کوئی کام حل نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمان کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ کتنا مضبوط مسلمان کا ایمان ہے؟ اتنا مضبوط مسلمان کا ایمان ہے کہ اگر کوئی عالم، کوئی فاضل یا کوئی دین کے داعی لوگ مسلمان کو دین کی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مسلمان سننے تک کو تیار نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوگا ایسے ایمان کا؟ کیا ایسا ایمان تھا؟ ارے مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف ایک آواز نکلتی تھی، سارے گھر کیا ہے، مرد حضرات جتنے بھی گھروں میں ہوتے تھے سب نکل کے باہر آ جایا کرتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، کوئی شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کریں گے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ ایسا ایمان انسان کو بنانا، مسلمانوں کو بنانا چاہیے۔ اور ہمارا ایمان کمزور کیوں ہوا؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ پتہ ہے کیوں ہوتا جا رہا ہے کمزور ایمان؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ مسلمان کا تعلق علماء سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ مسلمان کا تعلق علماء سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اور علماء ہی نہیں، جتنے بھی دین کے داعی لوگ ہیں اور حق پر چلنے والے لوگ ہیں، مسلمان کا تعلق ان سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اور ان علماء کو آج مسلمان ہی کیا ہے، شاید ہی اتنی برائی غیر انسان ان علماء کو دیتے ہوں، اس سے کہیں زیادہ برائی علماء کی مسلمان کرتے ہیں۔ ارے کیا تو بتاؤ ہمارا ایمان کیسے بنے گا؟ کس طریقے سے ہمارا ایمان بنے گا؟ جو ایمان پر محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو ایمان سکھانے والے لوگ ہیں، جو دین کے مسئلے مسائل، دین کی ساری باتیں بتانے والے لوگ ہیں، ہم انہیں تانا زنی کر رہے ہیں، انہیں الٹا سلٹا بول رہے ہیں، انہیں گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو بتاؤ ہمارا ایمان مضبوط کہاں سے ہوگا؟ میرے عزیزوں، میرے سامعین، عزیز ساتھیوں، بات سمجھو کہ کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں۔ آج مدارس کی طرف، مساجد کی طرف رجوع کم ہو رہا ہے، اور ہر جماعت، ہر پارٹی دین کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، علم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خدا کی قسم علم کی شان کو سمجھو، ورنہ آنے والے وقت میں ایسا دور ہوگا کہ لوگوں کو کلمہ تک پڑھانے والا کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ آج یہ علماء زندہ ہیں، یہ علماء دین کے داعی لوگ اگر آپ کے پاس دین کی بات لے کر کے آتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے دین کی بات آپ کے پاس لے کر کے آتے ہیں، آپ کو ایمان یقین کی باتیں بتاتے ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کیا کرو اور ان سے محبت سے پیش آیا کرو اور ان کا احسان مانا کرو کہ کم سے بھی کم یہ آپ کے پاس دین کی بات لے کر کے آئے۔ ورنہ تو دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو سکھانے سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسے علاقے دنیا میں پڑے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، علماء آپ کے پاس ہیں، محدث آپ کے پاس ہیں، مفسر آپ کے پاس ہیں، مفتیان کرام آپ کے پاس ہیں، حفاظ کرام آپ کے پاس ہیں۔ ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کے بازوؤں سے اپنے بازو ملاؤ، ان سے نرمی اور محبت سے پیش آیا کرو، اس لیے کہ یہ علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کوئی زمین جائیداد نہیں چھوڑ کر جاتے کہ زمین جائیداد کے وارث ہوں گے، بلکہ انبیاء جو بھی علوم چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ علوم علماء اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام کی
صحابہ کرام کے حالات کو دیکھیے کہ علم کے سیکھنے کا، علم کے پڑھنے کا ان کو کتنا شوق تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو پتا چلا کہ ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، نئی اونٹنی خریدی، اونٹنی پر سوار ہوئے، 1 مہینے کا جا کر کے سفر کیا، 1 مہینے کا، 1 مہینے تک سفر کیا۔ جب دروازے پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا کہ جابر بن عبداللہ ہوں۔ کہا کس لیے تشریف لائے ہو؟ کہا اس لیے تشریف لایا ہوں کہ آپ کے پاس نبی کی ایک حدیث ہے، خدا کے واسطے مجھے وہ حدیث سنا دیجئے۔ یہ صحابہ تھے، اس طریقے سے ان کا علم، ان کا تقوی اور اسی طریقے سے ان کا ایمان اسی حساب سے بڑھتا گیا۔ آج حدیثوں کے علماء کے پاس جا کر کے بیٹھو، حدیث ان کے سینوں میں بھری پڑی ہے، الحمد سے والناس تک انہیں قرآن یاد ہے، ساری تفسیر، ساری قرآن کی تفسیریں انہیں یاد ہیں۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب تک علماء سے اپنا تعلق مضبوط نہیں بنائیں گے تو آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا بھی مشکل ہے۔ جب تک تم علماء کے پاس جا کر کے نہیں بیٹھو گے، علماء سے اپنے بازو نہیں ملاؤ گے، یاد رکھو تمہارا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں علماء کی تعریف کر رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے، وہ کیا ہے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو بات کو سمجھو۔